ملکہ زری اور جادوئی پرندہ۔ بہت پہلے کی بات ہے، ایک پہاڑوں سے گھری خوبصورت سلطنت تھی جس کا نام نورستان تھا۔ وہاں ایک نیک دل اور بہادر ملکہ حکومت کرتی تھی جس کا نام زری تھا۔ لوگ اسے روشنی والی ملکہ کہتے تھے کیونکہ وہ ہر مشکل وقت میں اپنی رعایا کے ساتھ کھڑی رہتی تھی۔ ملکہ زری کا محل پھولوں کے باغات، نہروں اور پرندوں سے بھرا ہوا تھا۔ بچے ہر روز محفل کے باغ میں آ کر کھیلتے اور پرندوں کی چہچہاہٹ سے باغ گونجتا رہتا۔ مگر ایک دن کچھ عجیب ہوا۔ صبح کے وقت کوئی پرندہ نہ بولا نہ اڑا، باغ خاموش ہو گیا، درخت اداس لگنے لگے اور بچے پریشان ہو گئے۔ ملکہ بھی حیران تھی، یہ کیا ماجرا ہے؟ اسی دن ایک بوڑھی عورت محفل کے دروازے پر آئی۔ اس نے ملکہ سے کہا، اے نیک دل ملکہ، یہ پرندے اس لیے غائب ہوئے ہیں کیونکہ ان کا بادشاہ ایک نیلا جادوئی پرندہ زخمی ہو گیا ہے اور جادوئی جنگل میں بے یار و مددگار پڑا ہے۔ ملکہ زری نے فوراً اپنی سواری تیار کی، خادمہ اور طبیب کے ساتھ جادوئی جنگل کی طرف روانہ ہو گئی۔ راستہ خطرناک تھا مگر ملکہ کے حوصلے بلند تھے۔ کئی گھنٹوں کی مسافت کے بعد وہ جادوئی جنگل پہنچی۔ وہاں ایک بڑے درخت کے نیچے ایک نیلا چمکدار پرندہ بے ہوش پڑا تھا۔ ملکہ نے اپنے ہاتھوں سے اس کے پر صاف کیے، زخم پر مرہم لگائی اور پانی پلایا۔ پرندے نے آنکھیں کھولی اور آہستہ سے کہا، اے رحم دل ملکہ، تم نے بے لوث میری مدد کی ہے، اب میں سب پرندوں کو واپس بلاؤں گا۔ پرندہ آسمان میں بلند ہوا، 3 چکر لگائے اور زور سے چہچہایا۔ لمحوں میں آسمان رنگ برنگے پرندوں سے بھر گیا، باغ دوبارہ زندہ ہو گیا، بچے ہنسنے لگے اور پورے نورستان میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ ملکہ زری دربار میں واپس آئیں۔ لوگوں نے تالیاں بجا کر استقبال کیا، بچے دوڑ کر ان سے لپٹ گئے۔ بادشاہ سلامت، جو دور کے سفر پر تھے، وہ بھی واپس لوٹے تو اپنی سلطنت کو پہلے سے زیادہ خوشحال پایا۔ بادشاہ نے کہا، ملکہ زری، تم نے صرف ایک پرندے کو نہیں بلکہ پورے ملک کو زندگی واپس دے دی۔ تم صرف میری نہیں بلکہ ہر دل کی ملکہ ہو۔ اس دن سے ملکہ زری کو پرندوں کی دوست کہا جانے لگا۔ وہ ہر دن باغ میں بچوں کے ساتھ بیٹھتی، پرندوں کو دانہ دیتی اور کہانیاں سناتی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو میرے چینل کو سبسکرائب کریے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔